الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعے کو آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کی سزا دنیا ہی میں نقد رکھی ہے. یعنی جو آدمی 3 گناہوں میں مبتلا ہوگا یا ان 3 گناہوں میں سے کسی ایک گناہ میں مبتلا ہوگا تو مرنے کے بعد تو ہے ہی اس کی سزا اور اس کا عذاب، لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک نے اس کی سزا رکھی ہے اور ان گناہوں کرنے والا ان گناہوں کے وبال سے بچ نہیں سکتا. ان میں سے ایک گناہ ہے تکبر، دوسرا گناہ ہے ظلم و ستم، تیسرے گناہ ہے والدین کی نافرمانی اور ان کو ستانا. والدین کی نافرمانی اور ان کو ستانا، یہ 3 گناہ ہیں. آج بھی ایک اور حدیث شریف کی روشنی میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تمام گناہوں کی جڑ 3 گناہ ہیں. تمام گناہوں کی اصل 3 گناہ ہیں. جو آدمی ان 3 گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا انشاءاللہ دوسرے بہت سے گناہوں سے بھی بچ جائے گا، اور اگر نہیں بچے گا تو یہ 3 گناہ تو ہیں ہی گناہ. ان 3 گناہوں کے علاوہ وہ اور بھی بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. اور اس حدیث کے شروع میں بھی اور اخیر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. اسی وجہ سے میں یہ 3 گناہ آج انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا. ان میں سے پہلا گناہ تکبر کا ہی گناہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تکبر کے گناہ سے بچو، کیونکہ اس گناہ نے سب سے پہلے شیطان ہی کو تباہ کیا اور برباد کیا. شیطان نے تکبر کیا تو دنیا ہی میں وہ کافر بھی ہوا
ذلیل بھی ہوا، لعنت کا بھی مستحق بنا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ تو ایسا بدترین گناہ ہے تکبر کہ اس سے آدمی بعض دفعہ کافر بھی ہو جاتا ہے، ورنہ فاسق و فاجر تو ہو ہی جاتا ہے۔ اور یہ تکبر کا گناہ ایسا ہے کہ جو اور بھی بہت سے گناہوں کا ذریعہ ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ غصے باز بھی ہوتا ہے، بس ہر دم اس کے ناک پہ غصہ ہی رکھا رہتا ہے، بات بات میں غصہ کرتا ہے، وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ناراض ہوتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض ماں باپ بڑے قصائی اور ظالم ہوتے ہیں جو اپنی اولاد پر ہر وقت برستے رہتے ہیں اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، مارتے پیٹتے رہتے ہیں اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ بعض شوہر ایسے ظالم ہوتے ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم کرتے رہتے ہیں، زیادتی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں۔ بعض عورتیں غصے باز ہوتی ہیں جو ہر وقت اپنے شوہر سے لڑتی رہتی ہیں اور غصہ کرتی رہتی ہیں، ناراض ہوتے رہتی ہیں، منہ پھلا کر رکھتی ہیں، بات صحیح طریقے سے نہیں کرتی۔ تکبر کی وجہ سے غصہ بھی بعض مرتبہ آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر غصے کے اندر تکبر ہوتا ہے، تو غصے کی جڑ اور بنیاد تکبر ہے، اور اسی تکبر کی وجہ سے انسان لڑتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے۔ اسی سے آدمی دوسرے کو حقیر اور ذلیل بھی سمجھتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے آدمی غیبتیں بھی کرتا ہے، تہمتیں بھی لگاتا ہے، الزام بھی لگاتا ہے۔ تو ایک گناہ تو تکبر ہے جو بہت سے گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اگر آدمی تکبر سے بچ جائے تو بہت سارے گناہوں سے آدمی بآسانی بچ سکتا ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے۔ بچنے کا طریقہ میں انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا۔ دوسرا گناہ جو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے اور بنیاد ہے وہ ہے حرص و ہوس۔ ہر انسان میں لالچ ہے، حرص ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا بن جاؤں، لوگوں کی نظروں میں بڑا معزز اور مکرم اور محترم کہلاؤں، لوگ میرے سامنے جھکیں اور میرے ہاتھ چھومیں، میرے جوتے اٹھانے کو اپنی سعادت سمجھیں اور میری بڑی عزت کریں، بڑا ادب کریں، بڑا احترام کریں، میں جہاں جاؤں لوگ میرے احترام میں کھڑے ہوں۔ اسے کہتے ہیں حب جاہ۔ تو حرص کی وجہ سے انسان حب جاہ کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر کی وجہ سے بھی مبتلا ہوتا ہے، اور حرص و ہوس کی وجہ سے بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایسے حرص کی وجہ سے انسان مال کے اندر، مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک تو مال کی محبت فطری ہے، اور اس کا معیار یہ ہے کہ وہ انسان کو کسی گناہ پر آمادہ نہ کرے، تو اس حد تک مال کی محبت میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب یہ حد سے آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ ناجائز طریقوں سے بھی آدمی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، تو پھر یہ حب مال جو ہے حرام ہے اور ناجائز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے، یہ آخرت سے غفلت کا سامان بن جائے، تو ایسی مال کی محبت بھی ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اور اس مال کی محبت انسان میں جب حد سے آگے بڑھتی ہے تو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کی حرص کا یہ حال ہے، انسان کی حرص کا یہ عالم ہے کہ ایک وادی سونے سے بھر کر اس کے پاس ہو تب بھی اس کی حرص یہ چاہے گی اور اس کی لالچ یہ چاہے گی کہ ایک وادی اور سونے کی بھری ہوئی ہو۔ اب دو ہو گئی، اب دو ہو جائیں گی تب بھی وہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تب بھی اس کی اندر یہ حرص ہوگی
کہ ایک تیسری وادی اور سونے سے بھری ہوئی ہو. یہ جو حقیقت بتلائی یہ بالکل 100 آنے صحیح ہے. جو لوگ مال کی ہرس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اربوں خربوں ڈالر ان کے یہاں سے نکل رہے ہیں، مر گئے، اور لاکھوں اور اربوں خربوں ڈالر جو ہیں وہ جو حرام طریقے سے کمائے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ سب جہنم کا انگارہ بنیں گے ہرس کی وجہ سے. تو مال کی محبت اور اپنے آپ کو بڑا جاننے اور ماننے کی محبت، یہ دو بڑے گناہ ہیں جو ہرس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اور حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے اگر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا بکریوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کے دین ایمان کو حب جاہ حب مال کے 2 گنا تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے چلے جائیں گے تو وہ بکریوں کو پھاڑیں گے، کھائیں گے، لیکن ان کا یہ نقصان کم ہے. اور انسان کے باطن میں ایک مال کی حد سے زیادہ محبت اور ایک اپنے آپ کو بڑا جاننے کی خواہش جس کو بیجا کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے. اس کی وجہ سے آدمی حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، آخرت سے غافل ہو کر کے حرام و ناجائز طریقے سے مال چاہنے کی، مال حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. اللہ بچائے. تو ہرس کی وجہ سے یہ بھی گناہ پیدا ہوتا ہے، ہرس کی وجہ سے چوری بھی ہوتی، ہرس کی وجہ سے ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، ہرس کی وجہ سے غصب بھی کرتا ہے، ہرس کی وجہ سے مال چھینتا بھی ہے. یہ سارے گناہ ہرس و ہوس کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں. تو ایک بنیادی گناہ ہرس و ہوس ہے. اگر ہرس و ہوس آدمی کے اندر سے نکل جائے تو آدمی ان تمام گناہوں سے بآسانی بچ سکتا ہے. اور تیسرا گناہ حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ وہ ہے حسد. حسد بھی ایک باطن کا ایک گناہ ہے جو کہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے حسد کی وجہ سے اپنے دوسرے بھائیوں کو ناحق قتل کیا تھا. یہ پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا. پہلا گناہ بھی حسد کا ہوا اور پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا. تو حسد کی وجہ سے اللہ بچائے یہ دنیا میں سب سے پہلے گناہ قتل کا ہوا. اور اب قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو جس نے ناحق قتل کیا تھا ان سب کے برابر گناہ ہوگا. اس نے جو اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا تھا وہ تو گناہ اس کے ذمہ ہے ہی ہے، لیکن چونکہ اس نے ناحق قتل کرنے کی بنیاد ڈال دی اور ایک حرام اور ناجائز طریقہ اس نے جاری کر دیا، تو قیامت تک اب جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے ان سب کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اندازہ کرو کتنے لاکھوں ناحق قتل ہو چکے اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے، ان سب کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے ہوگا جس نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے ناحق قتل کیا. اور حسد اسے کہتے ہیں کہ انسان دل میں کسی کی کسی بھی خوبی سے جلے. کسی انسان میں اللہ پاک نے کوئی خوبی رکھی ہے اور آدمی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. کوئی عقل مند بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی ذہین بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی صحت مند بہت ہوتا ہے، کوئی مالدار بہت ہوتا ہے، کوئی خاندانی آدمی بہت ہوتا ہے. اوروں کا خاندان ویسا نہیں ہے جیسے اس کا عالی خاندان ہے. عہدے اور منصب کی وجہ سے بھی حسد ہوتا ہے، یہ بھی کسی آدمی کی خوبی ہوتی ہے. تو کسی انسان کے اندر کوئی خوبی ہے اور دوسرا آدمی اس کی اس خوبی سے جلے. جلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہے کہ اس کی یہ خوبی ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے.
اس کے بعد جو مال ہے وہ مجھے مل جائے، اس کے بعد جو گاڑی ہے وہ مجھے مل جائے، اس کے بعد جو دولت ہے وہ مجھے مل جائے، اس کے بعد جو عہدہ ہے وہ مجھے مل جائے، اس کو جو عزت ہے وہ مجھے مل جائے، اس میں جو عقل مندی ہے، سمجھداری ہے، ہوشیاری ہے، وہ میرے اندر آ جائے، اس کے اندر سے نکل جائے، اس کا نام ہے حسد۔ یہ مردوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہے کہ عورتیں دوسرے کا زیور دیکھ کر کے جلتی ہیں، عورتیں دوسروں کی شادی بہت اچھی ہو گئی ہے اور ان کی شادی ایسی ہے کہ اپنی مثال آپ ہے تو اس سے جلتی ہیں، کسی اولاد کی وجہ سے جلتی ہیں، کسی کے شوہر کی وجہ سے جلتی ہیں، کسی کے گھرانے کی وجہ سے جلتی ہیں، کسی کی گاڑی کی وجہ سے جلتی ہیں۔ عورتوں کے اندر بھی بہت زیادہ حسد پایا جاتا ہے، اور یہ مردوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، مردوں میں ذرا کم پایا جاتا ہے، لیکن بعض مردوں کے اندر حسد کا گناہ پایا جاتا ہے، اور آج کل بس حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ ان تینوں گناہوں کی لپیٹ میں ہے۔ بے شمار انسان تکبر کے اندر مبتلا ہے، بے شمار، شاید ہی کوئی مسلمان اس سے خالی ہو الا ماشاءاللہ، ورنہ تکبر و گناہ اتنا ہے کہ بس جیسے سیلاب جب کسی جگہ پر آتا ہے تو سب کو ڈبو کے چھوڑتا ہے، بس یہ تینوں گناہ نے پورے معاشرہ اسلامی کو ڈبویا ہوا ہے۔ عام مسلمان خواتین و حضرات تقریباً ان تین گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، تکبر کے اندر بھی، حرص و ہوس کے اندر بھی، اور حسد کے اندر بھی، جس کی وجہ سے ہم سب لوگ ان گناہوں کے وبال میں آئے ہوئے ہیں۔ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، عزت نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ان گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ تو تین گناہ تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہیں، اور وہ یہ تین گناہ ہیں جو میں نے عرض کر دی۔ اس میں سے تکبر کا گناہ بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ سارے گناہ آدمی کے بآسانی نکل جاتے ہیں، لیکن تکبر کا گناہ سب سے اخیر میں نکلتا ہے اور مشکل سے نکلتا ہے۔ تو اسے ہمیں چاہیے کہ اپنا اپنا جائزہ لیں۔ اگر تکبر میں مبتلا ہیں تو بلا تاخیر ہم اپنا باطن کو تکبر سے پاک کریں۔ ناجائز حرص و ہوس میں مبتلا ہیں تو اس سے بھی توبہ کریں۔ خدا نہ خواستہ کسی سے ہمیں حسد ہے تو اس حسد کو بھی اپنے دل سے نکالیں اور اپنے دل کو صاف کریں، حسد سے بھی، کینے سے بھی، بغض سے بھی اپنے باطن کو صاف کریں۔ اور جب ان تین گناہوں سے بچیں گے تو ان گناہوں سے آدمی جن جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے ان سے بھی انشاءاللہ بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور تکبر و گناہ سے بچنے کے لیے تین کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچے، سب سے پہلے ہر مسلمان مرد عورت یہ سوچے کہ مجھے جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر میں ذہین ہوں تو اللہ کے فضل سے ذہین ہوں، حسین ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حسین ہوں، طاقتور ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مالدار ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کوئی بڑا عہدہ اور منصب مجھ کو ملا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کوئی عصری یا دینی یا دنیاوی تعلیم میں اعلی مقام پر فائز ہوں تو میرا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، صاحب اولاد ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میرے پاس گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، پلاٹ ہے، فلیٹ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بندے کو جو کچھ ملا ہوا ہے سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملا ہوا ہے۔ انسان کے جسم میں دو چیزیں ہیں بس، ایک جسم اور ایک روح۔ ہر انسان کے جسم میں دو چیزیں، ایک روح اور ایک جسم۔ جسم بھی ان کی عطا ہے، روح بھی ان کی عطا ہے، پھر ہمارا کیا ہوا پھر؟ ہاں اپنا تو کچھ بھی نہ ہوا نا، باقی چیزیں تو اس کے بعد ہے نا۔ پہلے جسم بنتا ہے پھر روح آتی ہے،
روح بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، وہ انہی کی عطا ہے۔ جسم بھی وہ بناتے ہیں ماں کے پیٹ میں، وہ بھی ان کی عطا ہے۔ باقی چیزیں تو بعد میں ہی آتی ہیں نا۔ عالم بنتا ہے تو بعد میں بنتا ہے، حافظ بنتا ہے تو بعد میں بنتا ہے، اور اصلی تعلیم حاصل کرتا ہے تو بعد میں بنتا ہے، زیادہ عقل آتی ہے تو وہی بعد میں آتی ہے۔ ساری نعمتیں، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، گھر کی، گھر سے باہر کی، ساری نعمتیں انسان کو بعد میں ملتی ہیں، پہلے جسم، پھر روح، پھر باقی ساری چیزیں۔ تو یہ سمجھے کہ ان جتنی بھی نعمتیں مجھے حاصل ہیں، کوئی بھی میرا کمال نہیں ہے، میری اوقات ہے ہی نہیں اس کہ میں ان کے مستحق ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ نعمتیں مجھ کو عطا فرمائی ہیں۔ بس یہ سوچنا اور پھر الحمدللہ کہنا۔ اس کے بعد پھر کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے جسم دیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے روح بھی عطا فرمائی، آپ کا شکر ہے مجھے صاحب ایمان بنایا، آپ کا شکر ہے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ ہر نعمت پہ الحمدللہ 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 کہنے کی رٹ لگا لیں، عادت ڈال لیں کہ چھوٹی سے چھوٹے نعمت پر بھی الحمدللہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اور بڑی سے بڑی نعمت پر بھی الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، تو تکبر کا قلقامہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ پہلا کام ہے کہ ہمیشہ 5 منٹ یہ سوچا کریں کہ سر سے پیر تک مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، میرا گھر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، میرا کاروبار اور میری ملازمت نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، چاروں طرف میں نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، یا اللہ یہ آپ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یا اللہ یہ آپ کی عطا ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں ایسا ہوتا، اگر آپ نہ دیتے تو کسی کی مجال نہیں ہے جو مجھے ان نعمتوں میں سے کوئی ادنا نعمت بھی دے دیتا، کہ آپ ہی کی شان ہے کہ بس آپ اگر دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور آپ نہ دینا چاہیں تو کسی کی طاقت نہیں ہے جو اس کو وہ نعمت دے سکے، تو آپ کی عطا ہے جو کچھ بھی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھیں گے تکبر ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تکبر کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ دوسری یہ سوچیں کہ بڑائی کے لائق تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ آیت یاد کر لیں اور اس کو اس کے مفہوم کے ساتھ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ ہی کے واسطے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہی بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ بڑائی تو بس اللہ تعالیٰ کے لائق ہے بس۔ اور گزشتہ جمعے کو میں نے بتلایا تھا کہ جو تکبر کرنے والے ہیں ان کا آخرت میں کتنا ہولناک عذاب ہے اور کیسے دردناک ان کے لیے عذاب ہے، وہ اسے یاد کریں۔ وہ یہ کہ جتنے بھی تکبر کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن باریک چیونٹیوں کی جسم میں اٹھائے جائیں گے۔ وہ بھورے رنگ کی جو باریک سی چیونٹی ہوتی ہے اس میں اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اس کے پیر بھی ہوتے ہیں، اس کا پیٹھ بھی ہوتی ہے، اس کا پیٹ بھی ہوتا ہے، سبھی کچھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہاں پر بھی اللہ بچا قیامت میں بھی تکبر کرنے والے چیونٹی کی جسم کے برابر اٹھائے جائیں گے، اور پھر وہ جتنے بھی میدان قیامت میں لوگ جمع ان کے پیروں کے نیچے پیسے جائیں گے، اور وہاں سے نکال کر کے ان کو جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام بولس ہے، جس میں آگوں آگ ہے، اللہ بچائے، اس میں ڈالا جائے گا، اور جہنمیوں کا جو خون پیپ ہوگا وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اللہ بچائے۔ اس عذاب کو یاد کریں کہ اگر میں تکبر کروں گا یا کسی وجہ سے میں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھوں گا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھوں گا تو میرا انجام یہ ہوگا، آخرت کا تو یہ بدترین انجام اور یہ دردناک عذاب، اور دنیا کے اندر یہ ہے کہ وہ یقیناً ذلیل ہوگا، مرنے سے پہلے ذلیل ہی ہو کر کے دنیا سے جائے گا، اس سے پہلے نکل نہیں سکتا دنیا سے، پہلے وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اور رسوا ہو کر کے دنیا سے وہ جائے گا، دنیا میں بھی ذلیل، اور آخرت میں یہ دردناک عذاب تکبر کرنے والے کے لیے ہے۔ تو اس کو سوچیں، تو پہلی بات ہوگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچیں اور شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 2، یہ ذہن میں نقش کر لیں کہ بڑائی بس صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے بڑائی ہے ہی نہیں۔
جب نہیں ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اور تکبر کرنے والے؟ اور تیسرے، تکبر کا عذاب سوچیں. جب تکبر کا عذاب سوچیں گے تو اس سے بھی دل سے تکبر نکلے گا، تکبر دل سے نکلے گا انشاءاللہ تعالی. اور چوتھا کام یہ کریں کہ جس سے تکبر ہوتا ہے، دوسرے سے تکبر ہوتا ہے نا آدمی کو، کسی کو دیکھتا ہے کہ بھئی میں اس سے تو بہت ہی اچھا ہوں، تو کسی آدمی کو دیکھتا ہے، کسی کو دوسرے کو دیکھتا ہے تو آدمی تکبر کرتا ہے. تو اگر وہ مسلمان ہے تو چوتھی بات یہ ہے کہ یہ سوچے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی ایسی نیکی چھپی ہوئی ہو جو اس کے سارے گناہوں سے زیادہ بھاری ہو، اور میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسا گناہ چھپا ہوا ہو جو ساری نیکیوں سے بھاری ہو. یہ احتمال موجود ہے. جس سے بھی آدمی تکبر کرتا ہے اس کے بارے میں یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے ایسی کوئی ایک نیکی ایسی ہو جو اس کے سارے گناہوں سے بھاری اور وہ بخشا جائے، اور میں جو تکبر کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں تو میرے گناہوں کے اندر، میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسا گناہ چھپا ہوا ہو، اور تکبر کا تو گناہ ہے ہی ہے، وہ تکبر کا گناہ ساری نیکیوں سے زیادہ وزنی اور بھاری ہو، جس کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں وہ جنت میں جائے. پھر افضل کون ہوا؟ وہ ہو جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہو اور آپ جہنم میں گئے، آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہو تکبر کی وجہ سے. یہ اگر سوچیں گے تو اسی وقت تکبر کا پہاڑ نیچے گر جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور پانچواں اور آخری عمل یہ ہے کہ اپنے موت کو سوچا کرے، اپنی موت کو سوچا کرے، مراقبہ موت کرے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. تو بڑائی کہاں گئی؟ مرتے ہی آدمی کی ساری بڑائی ختم. جتنے متکبر ہیں مر کر سب ختم. تو فائدہ کیا ہوا ایسے تکبر کا؟ تو مراقبہ موت جو ہے یہ بھی انسان کے لیے نہ صرف تکبر کے علاج کے لیے ہے، یہ حرص و ہوس کی بیماری دور کرنے کے لیے بھی بہترین اور مؤثر ہے، اور حسد کی بیماری دور کرنے کے لیے بھی، حسد گناہ سے بچنے کے لیے بھی، حب جاہ، حب مال، حرص و ہوس اور حسد، بغض، کینہ، ان سب سے بچنے کے لیے تیر بادب ہے. تو 5 باتیں ہو گئی. ان 5 باتوں کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ تعالی تکبر کا قلع کما ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ پھر اپنے اندر تواضع پیدا کرے. اور تواضع اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں یہ سمجھے کہ میں سب سے کمتر، دوسرے مجھ سے بہتر، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائے، اس کو اپنے دل میں بٹھائے. اسے کہتے ہیں تواضع. یہ بالکل تکبر کی ضد ہے. تکبر میں آدمی اپنے کو بہتر، دوسرے کو بدتر سمجھتا ہے. اس کا الٹ اپنے کو سب سے بدتر سمجھے اور ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے افضل سمجھے. اس کو تواضع کہتے ہیں. اور تواضع میں رفعت ہے، بلندی ہے. اللہ تعالیٰ نے تواضع اختیار کرنے والوں کو دنیا میں بھی ہمیشہ سرخرو فرمایا اور عزت عطا فرمائی، اور آخرت میں ان کے بڑے بڑے درجات ہیں. اور یہ تواضع سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو سربلندی عطا فرماتے ہیں. یہ تواضع کے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تواضع نصیب فرمائے، تکبر سے، حرص و ہوس سے، اور ایسے حسد کی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.